بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين صدق اللہ. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اور سب سے بڑی طاقتور بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن میں سمجھایا ہے، ایک بات کا ذہن بنایا ہے، ایک بات سمجھائی ہے کہ ہم جو چاہے، طاقت والے جو چاہے، مال والے جو چاہے، ایٹم بم والے جو چاہے، وہ دنیا میں نہیں ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. یہ بات اللہ نے انبیاء کے واقعات کے ذریعے قرآن میں ہمیں سمجھایا، اور مختلف انداز میں، مختلف پیرائے میں ہم یہ بات سمجھائی ہے. اللہ فرماتے ہیں بعض میں مختلف پیرائے میں ہم یہ بات سمجھائی ہے. اللہ فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. کرسیوں پر بھی ہم بٹھاتے ہیں، یہ ہماری بھولیں ہیں کہ ایک ووٹ سے ہم ہارتے نہیں جیتتے ہیں. کرسیوں پر اللہ بٹھاتے ہیں، اور کرسیوں سے اتارتے بھی اللہ ہی ہیں. اور وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ بغیر کرسی کے بھی عزت دیتے ہیں، اللہ بغیر مال کے بھی عزت دیتے ہیں. یہ ہم نے عزت کا معیار بنایا ہے کہ جس کا بینک بیلنس زیادہ ہو، جس کا بنگلہ مہنگا ہو، جس کی کاریں مہنگی ہو، جس کے کپڑے مہنگے ہو، اس کی ہم عزت کرتے ہیں. عزت تو اللہ ڈالتے ہیں کہ ہم نے محنت ایسی دنیا پر کر دی ہے کہ دنیا کے مال، دنیا والوں کو اور دنیا والوں کے پاس جو مال ہے ان کو ہم مالدار کہہ رہے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے یہاں عزت والا بنگلے والا نہیں ہے، مال والا نہیں ہے، مہنگے کپڑے والا نہیں ہے. جو جتنا اللہ سے ڈر رہا ہے، جو جتنا دیندار ہے، وہ ہمارے یہاں عزت والا ہے. یہ بات اللہ نے سمجھائی ہے، اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آ جاوے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کہ دین کو بڑا کرتے ہیں، رات کو چھوٹا. ابھی رات بڑی ہو رہی ہے، دین چھوٹا. پوری دنیا کی طاقت مل کر اس کو چھوٹا نہیں کر سکتی. وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، کہ انڈا مردہ ہے، انڈا مردہ ہے. 21 دن مرغی بیٹھتی ہے تو اس میں سے بچہ نکلتا ہے. ہمارے یہاں بولتے نا یہ کھاؤ گے تو یہ بنے گا، سیب کھاؤ خون بنے گا. ہم کہتے ہیں سیب کھاؤ اللہ خون بنائے گا. اللہ کے بنانے سے ہی بنتا ہے. اس کے لیے ہمارے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 21 دن سے پہلے وہ آملیٹ بھی بنا سکتے تھے. 21 دن مرغی بیٹھی ہے، مرغی بیٹھی اور اس کے وجہ سے بچہ ابھی فوراً نکلا ہے. آپ ذبح کرو کیا نکلے گا؟ بولو خون نکلے گا کہ نہیں؟ یہ خون کہاں سے آیا؟ پھر بولو کیا بولنا پڑے گا؟ کہاں سے آیا؟
اللہ کے یہاں سے. اسی طرح جو بھی پرہیزی کا کھائیں، طاقتور غذا کھائیں، ضرور کھائیں، لیکن بول ہمارے یہ ہو کہ اللہ خون دے گا، اللہ وٹامن دے گا، اللہ کیلشیم پروٹین دے گا تو ملے گا. اور مرغی زندہ ہے، اس سے انڈا کیسا نکلتا ہے بولو؟ ارے مردہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور انڈا مردہ ہے اور اس سے زندہ اللہ بچے نکالتا ہے. ابھی دیکھنا، ابھی چلتا ہے سردی کا موسم ہے، تب قدر نصیب ہوتی ہے. یہ اللہ سمجھاتے ہیں، بہت سی جگہوں پر اللہ نے سمجھایا ہے. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کو چاہے مالدار بناتا ہے اور جس کو چاہے غریب بناتا ہے. مالداری ہمارے قبضے میں نہیں ہے اور غربت بھی ہمارے قبضے. ہاں، شریعت نے مالداری کا دین دیا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، یہ فخر کی چیز نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے اس امت کو قارون کا واقعہ سنایا ہے. قارون بہت بڑا مالدار تھا اور اس نے یہ کہا میں نے کمایا ہے، جیسا ہمارے یہاں بولے میں نے کمایا ہے، جیسا ہمارے یہاں بولے یہ تو میری ہنر سے آیا. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو قارون کا واقعہ اس لیے سنایا ہے کہ ہر مالدار سنبھلیں. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. یہ دیکھ بھائیو، دیکھو مال تمہیں غافل نہ کر دے آخرت سے. یہ واقعہ سنایا ہے. کہیں بول نہ بدل جاوے، کہیں چال نہ بدل جاوے. اور یہ سمجھنے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے. یہ قرآن میں اللہ نے سمجھایا ہے اور اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ہم نے یہ قرآن گجراتی میں نازل نہیں کیا ہے، انگلش میں نہیں، کرنل میں نہیں، عربی میں نازل کیا، عربی میں، تاکہ تم سمجھو. اور عربی میں لعل جو آتا ہے، لعل ہمارے عربی میں گرامر اور قاعدے میں لیتا آتا ہے جو ناممکن چیز کے لیے آتا ہے، یا لیتکم جو ناممکن چیز کے لیے آتا ہے، یا لیتکم تعقلون نہیں کہا ہے. لیت الشباب راجع کہ نوجوانی لوٹتی نہیں ہے، ناممکن ہے. ارے سب چاہتے ہیں، جن کے بال سفید ہو گئے ان میں سے کوئی نہیں چاہ رہا تھا بال سفید ہو جائے. اسے ہمارے تو بال بھی ہمارے قبضے میں نہیں ہیں، ہم چاہیں تو بال کالے نہیں رکھ سکتے ہیں. اسی لیے چاہت تو جنت میں پوری ہوگی، دنیا میں نہیں. جو چیز جنت کی ہے وہ دنیا میں کرو گے وہ کبھی نہیں ہو سکتا. اور آج دنیا سب سے زیادہ پریشان اس لیے ہے کہ جو جنت کی چیز ہے وہ دنیا میں پورا کرنا چاہتے ہیں، چاہتے پوری کبھی نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھانے کے لیے اور یہ سمجھنے کے لیے اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے. قرآن کہ گجراتی میں نہیں ہے، انگلش میں نہیں ہے، اللہ فرما رہا عربی میں ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. یہ تو ہماری بدنصیبی ہے کہ جو یہود و نصارہ کی زبان تھی، یہود و نصارہ کو بھی اللہ کا پیغام پہنچا سکیں، کیونکہ ہر قوم کے اوصاف اس کی زبان میں ہوتے ہیں. ہر قوم کی اوصاف، اخلاق، سنسکار اس کی زبان میں ہوتے ہیں. ہم اتنے غلام نہ بنے کہ اگر یہ زبان نہ آئے تو روزی کا بھی مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے. اتنا تو شامل نہ کریں. تو قرآن اللہ تعالیٰ فرما ہم نے قرآن کو عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ یہ لوگ سمجھیں. اگر ہم نہیں سمجھ رہے ہیں تو سمجھنے اور سمجھانے والوں کے پاس بیٹھیں، علماء سے محبت کریں، علماء کے پاس بیٹھیں، علماء کی قدر کریں، تاکہ ان کے پاس وہ قرآن ہے اور وہ قرآن کو سمجھتے وہ ہم کو سمجھائیں. اس لیے میرے بھائیوں یہ اللہ نے سمجھایا ہے کہ جو میں چاہوں وہ کرتا ہوں، تو پھر کیوں نہ ہم کریں ایسا کہ اسی اللہ کو راضی کر لیں جس کے ہاتھ میں سارے مسئلے ہیں، سارے پریشانیوں کا علاج ہے. اور ہم سب سے زیادہ پریشان اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم سے اللہ ناراض ہے. اور اللہ کیسے خوش ہوتے اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم سے اللہ ناراض ہے. اور اللہ کیسے خوش ہوتا ہے تو کہ اللہ خوش ہوتا ہے اس کے لیے ایک راستہ دیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر مجھے راضی کرنا ہو تو میرے ہر حکم کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا تو میں تم سے محبت کروں گا. اور کیا کروں گا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تم کو بہت بڑی کامیابی دوں گا، بہت بڑی کامیابی. اور صرف 60-70 سال کی نہیں، جو اللہ ہمیشہ کامیاب کریں، یہاں کی 60-70 سال زندگی بھی کامیاب کر دیں گے، بنا دیں گے ہماری. لیکن شرط وہی مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو میرے رسول کی مانے گا وہ گویا اللہ کی مانی ہے. اس
اس لیے زندگی کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے سنت، اور اسی کے مطابق ہم چلیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ عشق رسول اندر ہو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اور اس میں سب سے پہلا عمل جو ہے، وہ پہلا عمل وہ نماز ہے۔ نماز، حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی پانچوں وقت کی نماز کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں لے جائیں گے۔ اور کتنی بڑی گارنٹی ہے، جو پانچ، میں نے ایک روایت پڑھی تو تعجب کیا میں نے کہ من صلی صلاۃ الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز پڑھے وہ اللہ کی ذمہ داری میں، اللہ کی حفاظت میں ہے، اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔ جو قدم اس کے خلاف اٹھیں گے اللہ اس کو توڑ دیں گے، جو آنکھیں اٹھے گی اللہ اس کو پھوڑ دیں گے۔ کسی کی کیا طاقت ہے، کسی کی کیا مجال ہے، فهو فی ذمۃ اللہ، اللہ جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے حکموں کو پورا کر، مدد کے لیے اپنے سامنے پائے گا۔ آج ہم سب مدد کے محتاج ہیں، ہم سب چاہ رہے ہیں کہ اللہ کیوں مدد نہیں کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ اتنے حالات ہیں، ہم ایک دوسرے پر بھیج تو رہے ہیں، یہ حالات ہیں، اس صوبے میں حالات ہیں، یہ تو بھیج رہے ہیں، کبھی دل سے پوچھو یہ حالات کیوں آئے ہیں، کیوں حالات آئے ہیں؟ حالات باہر سے نہیں آتے ہیں، حالات جو بھی آتے ہیں وہ بالوں سے لے کر ناخن تک، مسلمان کے بالوں سے لے کر ناخن تک جب اعمال بگڑتے ہیں، جب اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال نکلتے ہیں تب حالات آتے ہیں۔ اور اللہ نے عجیب قرآن میں واقعات بیان کیے ہیں، مجھے وہ واقعہ مختصر بتانا ہے، اصل تو پیغام بتانا ہے مجھے، کہ ہم فجر کے اندر یہ اتنی بڑی، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ مجاہدے والی فجر کی نماز، ابھی سردی بڑھے گی نا تو وہ کمبل میں سے نکل کر آنا، حدیث شریف میں ہے جو سردی کے اندر وضو کرے نا وہ وضو پر بھی بہت زیادہ ثواب ہے، جو گرمی میں ظہر میں آوے اس کو بہت بڑا ثواب ہے، جو پہلی صف میں آوے اس کا تو ثواب پوچھنا ہی نہیں۔ ابھی تو اتنا اللہ دیتے ہیں حدیث شریف میں، جو گھر سے وضو کر کے نکلے، بلکہ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، ان مسجدوں میں وضو خانے نہیں ہوتے تھے، کنواں بھی نہیں تھا۔ مفتی سعید صاحب فرماتے ہیں جو آدمی گھر سے نکلے اس کو بھی یہ فضیلت ملے گی، چاہے وضو کے ساتھ نکلے یا بغیر وضو کے نکلے، جو آدمی گھر سے نکلے اس کے ایک قدم پر گناہ معاف پر نیکی لکھی جائے گی۔ ابھی تو نماز پڑھی نہیں ہے اور پوری دنیا واک اینڈ ٹاک کر رہی ہے، لیکن کوئی عبادت نہیں ہے۔ لیکن نماز کے لیے آ رہا ہے تو چلنا بھی عبادت ہے، پوری دنیا چل رہی ہے، چلنا کوئی عبادت نہیں ہے، دیکھو۔ لیکن اللہ کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو چلنا عبادت بن گیا۔ نمبر 2، اگر سردی میں وضو کر رہا ہے تو وضو میں بھی ثواب ملے گا، حدیث شریف میں سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب آ رہا ہے مسجد میں، اگر نماز کا انتظار کر رہا ہے، اللہ معاف کرے، ہم مسجد میں جلدی آ کر بھی باہر بیٹھتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ نماز کا جو انتظار کرے گا اس کو ایسا ہی ثواب ملے گا جیسا نماز کا ہے۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز ہے 6:05 کو، تو ہمارے یہاں اجو تو بو وار سے کیا کہتے ہیں، عشاء میں 15 اجو تو بو وار سے، حدیث شریف میں آ کر بیٹھ جاؤ۔ اگر سنت موقدہ کی حدیث شریف میں ہے، بلکہ وضو کے بعد آ کر تحیۃ الوضو پڑھے، مسلم شریف کی روایت، اس پر جنت واجب ہے، وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھے۔ اب مسجد میں آیا، اب 20 منٹ باقی ہیں، 15 منٹ باقی ہیں، لیکن دنیا کی بات نہ کریں اور ری خارج نہ کریں، دنیا کی بات نہ کریں، تو اس کو ایسا ہی 20 منٹ میں ثواب ملے گا جیسے نماز کا ثواب ملے، گویا یہ 20 منٹ سے نماز میں۔ اس کے بعد پہلی صف میں ہے تو حدیث شریف میں ہے 2 عمل کا ثواب اللہ کھول دے تو لوگ لڑ پڑیں، ایک تو پہلی صف کا، ایک اذان دینے کا۔ ایسے ہمارے یہاں بانگی نہ بولیں، مؤذن صاحب کا بہت بڑا مقام ہے، ہم عزتیں کریں، عزتیں۔ مولانا رشید احمد گنگوئی تقریباً انہوں نے فرمایا، نہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، اگر کوئی آدمی اپنے نفع کے لیے 5 وقت کی اذان دینے والے کے پاس بھی اپنی اصلاح کی نیت سے بیٹھے گا، اللہ اس کی اصلاح کرے گا۔
کیوں؟ یہ 5 وقت اللہ کو بلا رہا ہے، بندوں کو اللہ کی طرف 5 مرتبہ بلا رہا ہے. اتنا بڑا مقام ہے. ہم محبت سے آئیں، محبت کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھیں. اذان دینے والے بانگی نہیں ہے، مؤذن صاحب بولے، امام صاحب کی قدر کریں جو ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھا رہے ہیں. تو پہلی صف میں بہت بڑا ثواب. پھر تکبیر اولا جو 40 دن تک تکبیر، پہلی تکبیر کے ساتھ اس پر 2 پروانے، جہنم سے برات کا، چھٹکارے کا اور نفاق سے بری ہونے کا. شارع فرماتے ہیں اس کی کفر پر موت نہیں ہوگی. ابھی تو نماز شروع بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو اتنے بڑے انعامات. تو بولو نماز پر کیا انعام ملیں گے؟ اور جو اللہ ہمیں صبح شام کھلا رہا ہے، یہ آنکھ اللہ نے دی ہے. کس نے دی ہے بولو؟ ہم کیا سمجھتے کان سے ہم سن رہے ہیں؟ آپ حضرات کانوں سے سن رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں، جس کو نہیں سنا دیتا اس کا بھی ہم کیا سمجھتے کان سے ہم سن رہے ہیں؟ آپ حضرات کانوں سے سن رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں، جس کو نہیں سنا دیتا اس کا بھی کان ہوتا ہے. تو کیوں نہیں سنائی دے رہا؟ پتا چلا ہم کانوں سے نہیں سنتے، اللہ نے سنوا رہے ہیں ہم کو. ورنہ جس کو نہیں سنائی دیتا ان کا بھی کان ہوتا ہے. ہم کیا بولتے ہیں؟ میری زبان ہل رہی اسے میں بول رہا ہوں. نہیں نہیں نہیں، جو نہیں بولتا اس کا منہ کھول کر دیکھنا، زبان ان کی بھی ہوتی ہے. پتہ چلا بولوا اللہ رہے ہیں. جن کو نہیں دیکھتا، نہیں دیکھتے ہیں جو لوگ، ان کی آنکھیں دیکھو، ان کی آنکھیں ہوتی ہے، دیکھنے کی صلاحیت طاقت اللہ نے کھینچی ہم کو دے رکھی ہے. بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جن کے پیر ہیں وہ چل نہیں پا رہے ہیں. پتہ چلا پیروں سے کوئی نہیں چلتا ہے، اللہ کی طاقت دینے سے ہم چل رہے ہیں. بہت ساروں کا اندر کا ہاضمہ دیا ہے، کھانا ہجم نہیں ہو رہا ہے. پوچھو، ہم کو ابھی چلے میں ملا تھا بڑا انجینئر، مجھے کہہ رہا ہے دعا کر دو، کھانا ہجم نہیں ہو رہا ہے. سوچو کتنی بڑی نعمت ہے، کھانا ہجم نہیں ہو رہا ہے. سوچو کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. ایک آدمی کو یہ جو تھوک آ رہا ہے نا، تھوک، یہ اللہ کی نعمت ہے. ایک آدمی سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ ڈاکٹر کے پاس. کیوں بھائی؟ میری زبان سوکھ گئی ہے، تھوک نہیں آ رہا ہے. تھوک لانے کی دوائیں لے جا رہے ہیں. تھوک اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے. یہ ہوٹ دے نا، ہوٹ ہمارے یہاں کوئی دروازہ بنانا اسپرنگ رکھتے ہیں، یہ بغیر اسپرنگ کے ہل رہا ہے. یہ کتنی بڑی نعمت. چاہے گرم ہے ٹھنڈی، اس کا میسج تو یہی دے دیتا ہے پہلے. اگر یہ نہ ہوتا تو ذرا سوچے کتنے کیڑے اندر چلے جاتے رات کو سوتے وقت. یہ اللہ کا نظام ہے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. یہ تو فرشتے رکھے حفاظت کے لیے، ورنہ سوتے وقت تو منہ کھلا رہ جاتا ہے. کتنے کیڑے اندر گھس جاتے ہیں، کان میں کتنے کیڑے گھس جاتے ہیں. لیکن یہ تو اللہ حفاظت کرتے ہیں ہماری فرشتوں کے ذریعے سے. یہ میرے بھائیوں، یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ ہم اپنے مقصد کو سمجھیں. ذرا دیکھنا کتنے ہوتے، بولو کرکری ہے ایک ساتھ بہت پیدا کرتی ہے. وہ اگر گھر بنانا ہوتا تو کوے بھی اور ہماری چڑیا جو نا یہ کھجوری کے اوپر لٹکا دیں، وہ ہمارے یہاں کا وہ انجینئر بھی فیل ہو جائے ایسا مکان بناتی ہیں. مکان بنانا کوئی کمال نہیں ہے، بچے پیدا کرنا کوئی کمال نہیں ہے، اور ڈاکٹر بننا بھی بڑا کمال نہیں ہے. کیونکہ یہ بندر ہے، بندر بہت سارے لوگ ان کے کھانے میں زہر ملا دیں، لیکن بندر وہ کھانے کے بعد ایک جڑی بوٹی کھا ڈالتے ہیں، وہ زہر کا اثر نہیں ہوتا ہے. تو دماغ تو ان کا بھی چلتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے. تو ہم کو کیوں پیدا کیا ہے؟ کیوں پیدا؟ ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ کے حکموں کو پورا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کے ساتھ ایک ایک سنت ہماری زندگی میں آویں، ہماری زندگی میں آویں. بالوں سے لے کر ناخن تک، صبح سے لے کر شام تک اللہ کا ہر حکم پورا ہو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہماری زندگی میں. یاد رکھیں اللہ نے ہمیں ایک سورت ایسی سنائی ہے، ایسی سورت سنائی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا، صرف ایک سورت نازل ہوتی تو بھی امت کے لیے کافی تھی. صحابہ ایک دوسرے کو وہ سورت سناتے تھے جب ملتے تھے، اور ان میں سے سب کو یاد ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. یہ ساری انسانیت جتنے 700 کروڑ انسان ہیں سارے نقصان میں ہیں. بھائی بچا کون؟ تو کہ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے وہ بچے ہیں. دوسرا کون؟ ایمان لانے کے بعد بھی کون بچے ہیں؟ وعاملوا الصالحات، جو نیک اعمال کرتے ہیں. لیکن سورت یہاں پوری نہیں ہوئی ہے، پوری یہاں سورت نہیں ہوئی ہے. اگر اپنا ایمان اور اپنے اعمال پر ختم ہو جاتا تو سورت یہاں ختم ہو جانی چاہیے تھی. ہمارے یہاں جو کہتا ہے آپ کرو، اللہ اللہ کرو، بیجی کہیں فکر نہیں. ہمارے مفتی شفقت کے لیے بول نہیں ہے.
آگے ہیں الا الذین آمنوا. اگر اتنا ہوتا تو سورت یہی ہونا جانی چاہیے، جیسا ہمارے بولے نا میرے بہن یاسین پڑھا کرو اللہ اللہ کرو، اگر اتنا ہی مسئلہ ہوتا تو یہاں ختم ہو جانی چاہیے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ ایمان ہمارا مضبوط ہو، اللہ کی ذات پر 100% یقین ہو ہمارا کہ اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے، اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، کیوں نہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اس کا یقین، اور اس کے کہنے کے مطابق زندگی گزارنا، جس کو نیک عمل کہتے ہیں. یقین کا تعلق دل سے ہے، دل میں اللہ کا کتنا یقین ہے وہ بالوں سے لے کر ناخن تک کے بدن کے اعمال بتا دیتے ہیں. تو اب کیا فکر ہے کہ بھئی دوسری فکر یہ ہے کہ ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو اور 5 شعبوں کا اعمال آوے. ہمارے یہاں اللہ معاف کرے جو جتنا عمل کر رہا ہے اس کو دین کہہ رہا ہے. کوئی 3 وقت کی نماز پڑھا ہے اس کو دین کہہ رہا ہے، جو 5 وقت کی نماز پڑھا ہے وہ 3 وقت کی نماز پڑھا ہے اس کو دین کہہ رہا ہے، جو 5 وقت کی نماز پڑھا ہے وہ اس کو دین کہہ رہا ہے، کوئی 1 پارہ پڑھ رہا ہے اس کو دین کہہ رہا ہے. ہمارے یہاں 5 شعبوں کا دین ہے، 5 شعبوں کا. شریعت نے یہ بھی سمجھایا ہے کہ میاں بیوی کیسے رہیں، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. شریعت نے یہ بھی بتایا کہ دکان پر کیسے رہیں. ہمارے یہاں نہیں کہ ٹوپی وہی رکھ کر جاؤ، اس کا مطلب اسلام بھی یہی رکھ کر جاؤ. اب ہم کو بازار میں چھیڑنے کا نہیں، ہم بازار میں جھوٹ بھی بولیں گے، دھوکہ بھی دیں گے اور دیندار بھی رہیں گے، ناممکن ہے. ہم ابھی بتاتے ہیں کہ معاشرت کیا ہے، لیکن چونکہ آپ حضرات کا کھانا بھی باقی ہے، سمجھ میں آئے گا نہیں. تو معاشرت اسے سمجھانی ہے کہ یہ سننا سنانا کم ہوتا ہے. معاشرت ہے نا، ہم کیا سمجھتے ہیں نماز دین ہے، صرف نماز دین ہے. یہ نماز بہت بڑا عمل ہے نماز، لیکن اگر نماز پڑھی اور دوسرے معاشرت معاملات اخلاق پر عمل نہ کیا تو گویا اے سی چالو ہے اور کھڑکیاں کھلی ہے، تو بولو کیا ہوگا؟ کولنگ ہوگی. اخلاق پر عمل نہ کیا تو گویا اے سی چالو ہے اور کھڑکیاں کھلی ہے، تو بولو کیا ہوگا؟ کولنگ ہوگی، ہمیں مزید ٹھنڈی ہوگی. پہلے کیا یہ بند کرو، نماز پڑھیں گے اور معاشرت معاملات اخلاق صحیح سیکھے ہی نہیں، نہ سنے ہیں نہ سیکھے ہیں، نہ سیکھنے والوں کے پاس بیٹھے ہیں، نہ سیکھنے والی محنت کو کیا ہے. تو اب کیا ہوگا؟ نماز اوپر سے ٹنکی بھر رہی ہے، نیچے سے لیکیج ہے، سارا پانی کا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے عبادات کے راستے سے دین آئے گا، معاشرت اور معاملات اخلاق کے راستے سے لیکیج ہو جائے گا. لیکن اس کو سیکھنا ہے. اور میرے بھائیوں تو دوسری ذمہ داری ہماری ہے، ہمارے اندر بھی ہو اور پورے عالم میں بھی آوے، میرے بیوی بچوں کے اندر آوے، میرے محلہ میں آوے، میرے ضلع میں آوے، صوبے میں آوے، پورے عالم میں آوے. نیت تو پورے عالم کی کریں گے، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے وہاں تک پہنچیں گے. اور میرے بھائیوں یہ بہت بڑی سنت ہے. ہم نے ایسا سمجھا ہے کہ جو تبلیغ سے نام سے جو محنت چل رہی ہے خالی ان کا کام ہے، اپنے تو خالی وہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کہہ رہا سارے کے سارے انسان، ان الانسان کہاں ہے؟ سارے انسان نقصان میں ہے. بچنے کے لیے محنت اللہ نے دی ہے. اگر مکی زندگی میں ہم غور کریں، مکی زندگی میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو جو تھکایا ہے اس محنت کے لیے، جس کو ہم سوچتے ہیں کہ آج جماعت میں جائیں لوگ کچھ کام چھے، ایسا نہیں ہے. 100% نمازیوں کی ذمہ داری. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. بولو آپ کی فجر میں کتنے بالغ مرد ہیں آپ کیا؟ 190 مسلی ہے نا. یہ سب بہت 20-25 آدمیوں کی جو ہے، اگر ایک صف بھی نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب 10% نمازی ہیں. اور اگر کسی مسجد کی دینداری کو ناپنا ہے تو فجر یہ ٹیمپریچر ہے، وہ ناپ لو. اگر 20 مسلی ہے، پوری صف نہیں ہو رہی ہے، 90% نمازی بے نماز نہیں ہو رہی ہے، 90% نمازی بے نمازی ہے. جو نماز پر اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے فجر کی نماز پر، وہ ہم حفاظت میں نہیں ہیں. تو جب یاد رکھیں ہمیں اللہ کے حکموں کو ذبح کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے حکم ذبح ہو رہے ہیں میرے بیوی سے، میرے بچوں سے، میرے محلہ سے، تو یاد رکھیں ہمارے ذبح ہونے پر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. دیکھ لو ہم ذبح ہو رہے ہیں، لوگ خوش ہو رہے ہیں، یہ اس لیے کہ ہمیں اللہ کے حکم کے ذبح ہوتے ہوئے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو اللہ کے اوپر بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ جوڑ جو رکھے نا، اس کے مقاصد میں یہ ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو سمجھیں جس ذمہ داری کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں اپنے پیر مبارک کو تھکایا ہے، جس محنت کے لیے اپنے آپ کو گھلایا ہے، جس محنت کے لیے رلایا ہے اپنے آپ کو، وہ محنت کو ہم خالی تبلیغ والوں کی سمجھے، جو چلے میں جا رہے ہیں اس کی سمجھے نہیں. چھوڑ دینے والوں سے معاف نہیں ہوتا ہے.
حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہم نے اس محنت کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا ہے۔ میرے بھائیوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ دعوت دی ہے تو فوراً چچا ابو لہب، اس محنت کی بڑی سنت یہ ہے کہ گھر والے بھی ستاتے ہیں، اپنے بھی ستاتے ہیں، پرائی بھی ستاتے ہیں، پرائی بھی تانا دیتے ہیں۔ بلکہ بہت سارے لوگ تو یوں کہتے ہیں، بلکہ بہت بڑی رونے کی بات یہ ہے کہ بعض نوجوان بیچارے کرنا شروع کرتے ہیں تو بعضوں کے جملے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ بیچارہ جوان اس محنت میں لگ کر، ہمارے ہاں تو ہم نوجوانوں کو کہتے ہیں، کوئی تم کو یوں کہے پہلا تو سدھر، تو میں نے ہم نوجوانوں کو کہہ رکھا ہے ان کو یوں کہنا میں سدھرنے کے لیے ہی لگا ہوا ہوں۔ اگر نوجوانوں کو کہتا ہوں تم کو یوں کہ تو فجر پڑھتا نہیں، تو میں نے کہا نوجوان تم یوں کہنا مجھ سے فجر نہیں ہو رہی اسی لیے جڑا ہوا ہوں۔ تم یوں کہنا کہ تم سے اتنے تو فجر پڑھتا نہیں، تو میں نے کہا نوجوان تم یوں کہنا مجھ سے فجر نہیں ہو رہی اسی لیے جڑا ہوا ہوں۔ تم یوں کہنا کہ تم سے اتنے کپڑے نہیں پہنے جاتے، آپ یوں کہنا میں مشورے میں اسی لیے بیٹھ رہا ہوں کہ میری جو کمی ہے وہ دور ہو جائے، میں مشورے میں اسی لیے بیٹھ رہا ہوں، تبلیغ کا کام میں اس لیے کر رہا ہوں، مجھ سے 5 وقت کی نماز کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے، میں اس لیے بیٹھ رہا ہوں، میں کمی کو دور کرنے کے لیے، نہ کہ میں فرشتہ ہوں۔ تو کتنے لوگ ایسا کرتے ہیں، ایسا کہتے ہیں، ہمارے آج کل کے نوجوان جو جڑتے ہیں جن کے بالوں کے ٹھکانے نہیں ہوتے ان کو تانا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ تانا دینا ایسا ہے گویا یوں کہنا چاہتے ہیں تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا تو روزہ بھی مت رکھ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا تو روزہ بھی مت رکھ، تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا تو حج میں بھی مت جا۔ یہ گویا ایسا ہی کہہ رہے ہیں۔ بہت ڈرنے کی بات ہے، ایسے بول کر ہمارے نوجوان بیچارے جڑنا شروع کرتے ہیں، بول کر ہمارے نوجوان بیچارے جڑنا شروع کرتے ہیں۔ ایک دو مشورے میں بیٹھتے ہیں، ان کے اندر نمازوں کی فکر آنا شروع ہوتی ہے، کچھ حرام کو چھوڑنا شروع کرتے ہیں۔ بس بعضوں کے جملے اتنے خطرناک کہ ہمارا جوان کان پکڑ لیتا ہے، بدو کروانوں پر جوڑاوانوں کے اتنے خطرناک جملے پہلے گھر سے بھی شروع ہوتے ہیں، پھر پر آئے جیسے فوراً چچا ابو لہب نے کہا تبًا لک یا ابا محمد لہذا جمعتنا، اور یہ ہماری زبان میں بہت خطرناک گالی ہے، یہ عربی کا جملہ ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، تبت یدا اس وقت نازل ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو جوان جڑتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، ماشاءاللہ بہت اچھی محنت ہے جس پر کروڑوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے، توبہ کی طور۔ یہ محنت کسی کو سدھارنے کی نہیں ہے، یہ محنت اپنے آپ کو بنانے کی ہے۔ یہ غلط فہمی پورے بہت سارے لوگوں کو ہو رہی ہے، ہمارے ساتھیوں کو۔ میں آنے والوں کہتے میں تو 5 ٹائم ہی نماز پڑھتا ہوں سجا بھی جانے کے، تو اگر 5 ٹائم کا نماز کا ہی ہوتا تو وہ عامل الصالحات پر صورت پوری ہو جانی چاہیے تھی۔ جو محنت کر رہے ہیں تو ان کو ہم روک رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے سے نماز فجر کی نہیں ہوتی تو فجر والی محنت میں بھی مت لگ۔ ہم روکتے ہیں بہت ڈرنے کے وہ جملے جو بولتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جس محنت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ابو لہب نے جا کر اپنے بیٹوں سے کہہ دیا کھانا پینا حرام جب تک تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھو، جس محنت کے لیے نبی کی بیٹیوں کو طلاق ہو رہے، 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی ہے، کیا ہوا؟ کچھ کاروبار کا نقصان پہنچا ہے، کچھ پیسوں کا نقصان؟ ہمارے یہاں تو لڑائی ہوتی ہے اس میں طلاقیں ہو رہی ہے، یہ صرف اس لیے طلاق ہو رہی ہے کہ اللہ کے دین کی محنت کیوں کی، اللہ سے ہونا کیوں سمجھایا، ایک اللہ سے ہونا کیوں سمجھایا، 360 کا کیوں انکار کر رہے ہیں؟ بیٹی آ رہی ہے، نبی محنت نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں جب کلمہ نہیں پڑھا تھا تو میں نے دیکھا فَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِي وَجْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ حَثَى عَلَيْهِ التُّرَابِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَبَّ حَتَّى انْتَشَفَتِ النَّهَارِ۔ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو لوگوں کو سمجھا رہا ہے تو کوئی تھوک رہا ہے، کوئی دھول ڈال رہا ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی، دوپہر خالی 10-15 منٹ نہیں، 2.5 گھنٹے نہیں، صبح کی محنت دوپہر ہو گئی۔ یہ کون تھا وہ نوجوان؟ محمد الرسول اللہ تھے۔ جس محنت کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں اس محنت کے لیے برداشت کیا ہے۔ ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو سمجھا رہے تھے تو ایک آدمی نے آ کر کہا یہ کون ہے؟ تو کہا محمد بن عبداللہ قریشی ہے۔ بھائی کیوں بٹھایا ہے؟ تو کہا وہ یوں کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے علاقے میں لے چلو تاکہ میں دین کی محنت کر سکوں۔ تو وہ بدبخت نے آ کر کہا یہ توشہ جو بھی لے جائے گا وہ خراب توشہ ہے اس بدبخت نے کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، کہا یہاں سے اٹھ، اگر میرے قبیلے والوں نے نہ بٹھایا ہوتا تو گردن اڑا دیتا تھے۔
پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے ہیں. میں جب اونٹ دیکھتا ہوں تو وہ یاد کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے ہیں. آپ ذرا دیکھنا اونٹ کتنا اونچا ہوتا ہے, 2 ویلر سے بھی اونچا ہوتا ہے وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے ہیں. اس بدبخت نے کچو کا لگایا, ہمارا پرانی لگاتے ہیں نا بیل کو, پرانی, ایسا کچو کا مارا, اونٹ بدکا, اور اونٹ بدک کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ گرے. کاروبار کے لیے نہیں, اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں, دین کی محنت کے لیے, مجھ تک دین پہنچانے کے لیے, آپ تک دین پہنچانے کے لیے, اور قیامت تک آنے والے آخری انسان تک دین پہنچانے کے لیے. ذرا سوچو, اس نبی نے یہ محنت کی ہے جس محنت کو ہم سمجھتے ہیں یہ چلے 4 مہینے والوں کی محنت ہے. ہم مکی زندگی میں غور کرتے تو رونا آتا ہے. پھر رسول سے ابو جہل بدبخت نے کہا اس فلاں جگہ پر اونٹ ذبح ہوا ہے, اس کی اونٹ لا کے محمد کی گردن پہ کون رکھ دے. بخاری شریف میں ہے, عقبہ ابن معیط کھڑا ہوا بدبخت نوجوان, اس نے آ کر, وہ اتنا نہیں ہوتا اتنا بڑا جانور ذبح کرتے بقرہ عید کے موقع پر, پتا اتنا بڑا نبی کی آ کر گردن پر رکھا. نبی یوں بھی نہیں کر پا رہے اور اتنا ہنس رہے ہیں کہ ان کے سر ایک گودوں میں لگ رہے ہیں, اور نبی یہاں پر سجدے میں پریشان پڑا ہے. بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تو بیٹی فاطمہ نے آ کر جیسے ویسا ہو کر ہٹایا. اس میں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس یہ کیوں ایک اللہ کی دعوت دے رہا ہے, کیوں یہ اللہ سمجھا رہا ہے, ایک اللہ سے کیوں ہونا سمجھا رہا ہے. ایک مرتبہ پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہا ہے, ایک بدبخت نے آ کر یہاں پھنڈا اتنا زور سے ڈالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل نیچے گرے نماز کے دوران. تو ابو بکر نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کیا ایسے آدمی کو مار ڈالو گے جو اللہ سمجھا رہا ہے. میرے بھائیوں, یہ مکی زندگی میں سارا اور ابھی سمجھا رہا ہے. میرے بھائیوں, یہ مکی زندگی میں سارا اور ابھی لاک ڈاؤن گزرا ہے. لاک ڈاؤن میں کیا حال ہوا ہے, یہ 1 سال کا, ہم کو تو 2 گھنٹے کی سبزی لانے کا وقت بھی دیتے تھے. سچن جا کے آؤ, نوساری جا کر آؤ, پلسانہ جا کر. الحمدللہ ہم یہ رمضان مبارک میں بہت سارا کھایا بھی, اللہ کا شکر ہے, بلکہ اور رمضانوں سے اچھا کھلایا. یہ اللہ نے ہتھوڑا مارا ہے جو آج تک یوں بولتا تھا کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیسے. ارے بولتے تھے نا ہماری بہت ساری محنت کرنے والے چلے 4 مہینے کی تشکیل میں آتے تھے کہ کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیسے. اللہ نے کہا تیرا یہ عذر ختم کر دیا, تو کمانے تو کیا دروازہ کھول نہیں سکتا. گیلری میں بھی نہیں آنے دیتے تھے, پھر بھی اللہ اچھے سے اچھا رمضان میں کھلائے. بلکہ جتنی اچھی رمضان یہ گزری ہے نا, اس سے پہلے کبھی نہیں گزری ہوگی. یہ اللہ نے سمجھایا ہے. جو چلے 4 مہینے والوں کو یہ تانا دیتے تھے کہ ہم نہیں کمائیں گے تو کھائیں گے کیسے, یہ تو پھوکٹیا نو کام سے. دوسرا اللہ نے ان کا غلط یقین توڑا ہے, اور یہ بھی بار بار کہ دوسرا اللہ نے ان کا غلط یقین توڑا ہے, اور یہ بھی بار بار کہ 4 مہینے میں جان بچے کے اندر روح آتی ہے, 5 مہینے اللہ زندہ رکھتا ہے. کون کیا بولو, تیرے کو تو پیشاب پاخانے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا, اور اللہ نے اس کو تجھے اچھے سے اچھا کھلایا, اور ابھی بھی اچھا کھلاتا ہے. لیکن کب معلوم, جب اپنا باطل یقین اللہ توڑتا ہے. کب, جب بیمار ہوتے نا, بیمار بخار چڑھتا ہے نا, ملیریا, ٹائیفائڈ, تو بولو اس وقت اچھا کھلاتا ہے کہ نہیں. کبھی سیب کھانا نصیب نہیں ہوتا, لیکن بولو بیمار ہوتے ہیں تو کھالا بھی لے کر آ رہے ہیں, چچا بھی لے کر آ رہے ہیں, بھائی بھی لے, اور زبردستی پلائے, یہ موسمبی کا جوس پی, یہ پی. یہ اللہ سمجھا رہے, دیکھ تو کمزور ہو گیا نا, اسے اچھا کھلایا. جب تو اچھا ہو جائے کوئی سیب بھی نہیں لائے گا, کوئی تجھے موسمبی کا جوس پینے کے لیے خوشامد نہیں کرے گا. یہ اللہ ہمارا غلط یقین توڑ رہا ہے کہ تجھے یہ ہے نا کہ میں کماتا ہوں کھاتا ہوں, لے سیب بھی نصیب نہیں ہے تیرے کو. ہاں, یہ اللہ سمجھا رہے, بچہ کمزور, اچھا کھلایا, تو خود کمزور, اللہ نے تجھے اچھا کھلایا. ذرا سوچو, اب طاقتور ہو کر ہم اللہ کے حکم پورا کریں, کیا اچھا نہیں کھلائے گا؟ ذرا سوچنے کی بات. تو میرے بھائیوں, اللہ نے ایک محنت دی ہمیں, جس محنت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعب ابی طالب, مجھے تو لاک ڈاؤن سمجھانا تھا, اس سے پہلے نوٹ بندی آئی تھی. اس وقت اللہ نے کیا سمجھا معلوم, حالات اس لیے ہیں کہ ہم سمجھیں, وہ الرٹ اپ نہیں آتے ہیں, اچانک آ جاتے ہیں, ایسے نہیں. کوئی حالات ہم کو سبق دینے کے لیے آتے ہیں. یہ جو یہ آیا نا لاک ڈاؤن, یہ سمجھانے کے لیے کہ تیرا غلط یقین ہے کہ میں کماتا ہوں تو کھاتا ہوں. اور نوٹ بندی جب آئی تھی نا, تب نوٹ بندی نے ہم کو یہ سمجھایا تھا, میرا مال, تیرے مال سے کچھ نہیں ہوتا جب تک میں نہ چاہوں. تیرا مال تیرے نام پر, تیرا کمایا ہوا, لیکن اس کو لینے کے لیے بھی لائن میں وہ بھی 4000 سے اوپر نہیں ملیں گے. یہ اللہ نے سمجھایا, مال سے بھی مسئلے اس وقت ہوں گے حل ہوں گے جب میں چاہوں. یہ اللہ نے سمجھایا, مال سے بھی مسئلے اس وقت ہوں گے حل ہوں گے جب میں چاہوں گا. یہ وہ نوٹ بندی نے سمجھایا, تیرے مال سے کچھ نہیں ہوتا جب تک میں نہ چاہوں. اور 4000 کے لیے 4 بجے لائن میں کھڑے رہا ٹفن لے کر. یہ اللہ نے سمجھایا ہے.
اس لیے میرے بھائیوں یہ مکی زندگی 3 سال تک شیب ابی طالب میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو بند رکھا ہے. کسی بیچنے والے کو جانے نہیں دیتے تھے. ہمارے یہاں تو الحمدللہ پھر بھی جانے دیتے تھے 2 گھنٹے کے لیے. یہاں تو 2 گھنٹے نہیں 3 سال تک بھوکے رہے. بھوکے کس کے لیے؟ کاروبار کے لیے نہیں, دین اور دین کی محنت کے لیے. اللہ سے ہی ہوتا ہے, اللہ کے حکموں میں ہی کامیابی ہے, یہ بات سمجھانے کے لیے حالات ہے. پھر طائف کا واقعہ تو ہم سب کو معلوم ہے کیوں ہوا. پھر جب قربانی ایک سطح پر ہو جاتی ہے تو اللہ مجمع بھی دیتا ہے, اس کے بعد مجمع ملا ہے. یہ مکی زندگی میں ہم غور کرتے ہیں, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے گھر دنیا پر تبلیغ کا حق ادا کر دیا. اتنی خوشامد ابو جہل کی ہے. اس لیے میرے بھائیوں پوری دنیا کو ایک سمجھایا جا رہا ہے, یہ جو محنت پوری دنیا میں تبلیغ کے نام سے ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ اللہ کی محبت دل میں ہو, اللہ کے حکموں سے محبت ہو. یاد رکھیں اس دین کی محنت کو کریں گے تو اللہ کے احکام کی محبت آئے گی, اور اگر اس محنت کو چھوڑا ہے تو یاد رکھیں فنا ہو جانے والی چیزوں کی محبت آئے گی. زمینوں کی محبت, اور زمینوں کے لیے کیا کیا ہو رہا ہے دیکھو. بھائی بہن کا رشتہ ختم, بھائی کا رشتہ ختم, ماں باپ کا رشتہ ختم, پیسوں کے لیے, پلاٹوں کے لیے, مکانات کے لیے, زمینوں کے لیے جو فنا ہو جانے والی چیز ہے اس سے محبت پیدا ہو جائے گی. اور اگر یہ محنت کریں گے تو اللہ کے حکموں کی محبت آئے گی, اور اللہ کے حکموں کو بتانے والے علماء کی محبت آئے گی. یہ اس وقت ہے جب دین کی محنت کریں گے. اس کے لیے میرے بھائیوں ہم مکی آنے والے علماء کی محبت آئے گی. یہ اس وقت ہے جب دین کی محنت کریں گے. اس کے لیے میرے بھائیوں ہم مکی زندگی میں غور کریں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا ہے, کیوں چھوڑا؟ جس نے 53 سال باپ دادا کا وطن چھوڑا, کیوں چھوڑا؟ آیا مدینہ کاروبار کے لیے گئے تھے؟ صرف دین اور دین کی محنت کے لیے, تاکہ یہاں والے محنت نہیں کرنے دے. جب چھوڑ کر گئے تھے تو روتے ہوئے گئے تھے, روتے ہوئے. اور آج جو بھی حاجی جا رہا ہے, عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے, ان سے پوچھو مکہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا ہے, مدینہ المنورہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا ہے. اب پیارے رسول صلی اللہ علیہ 53 سال جو رہا ہو اس کے کتنے آنسو بہائے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں دین کی محنت کرنا ہے. ہم آپ کو پوری زندگی نہیں چھوڑوا رہے ہیں لاجبول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ کے لیے چھوڑا ہے, اپنی قبر بنوائی ہے. ہم آپ کو نہیں کہتے قبر وہاں بنوانا, ہم آپ سے صرف اور صرف 120 دن کا مطالبہ کرتے ہیں. صرف کتنے دن کا بولو؟ وہ بھی ہمیں بہت زیادہ 20 دن کا مطالبہ کرتے ہیں. صرف کتنے دن کا بولو؟ وہ بھی ہمیں بہت زیادہ لگتا ہے. لوگ سال لگا رہے ہیں. 150 صرف صوبہ گجرات کے, الحمدللہ گجرات کے 150 علماء سال لگا رہے ہیں. کتنے؟ 150 علماء سال لگا. 360 دن جب ان کے لیے اللہ نے آسان کیا ہے. میرے بھائیوں پوری دنیا لگا رہی. ابھی ہمارے سورت کی 2 جماعت, ایک جونسبرگ اور ایک ملاوی بیرون کی جماعت چلی گئی ہے. اور ہمارے یہاں میٹھی کھاڑی کہتے ہیں لمبایت, غریب طبقہ, وہاں کی پہلی جماعت جونسبرگ گئی ہے. جو اندر عزائم کرتے ہیں نا, اندر نیتیں کرتے ہیں, اللہ ملکوں میں کام لیتے ہیں. لیکن شرط ہے کہ ہم کچھ چاہیں. میرے بھائیوں ایک دن مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, کوئی کچھ کام نہیں آئے گا. ہم جب بھی جنازے کو دیکھیں تو اس بات کو سوچیں, ایک دن میں نہ رہا ہوں دلایا جائے گا. میں لوگوں کا اعلان سن رہا, ایک دن میرا اعلان ہوگا. آج میں دوسروں کی قبر دیکھنے اور کھودنے کے لیے جا رہا, اپنے پہنائے جائیں گے. وہ وقت ہوگا, قبر میں جانا ہے. آج میں چل کر جا رہا ہوں, ایک دن مجھے قبر پر لوگ کندھے پر لے کر جائیں گے. اور میرے بھائی آج ہم قبر میں رکھ رہے ہیں, ایک دن ہمیں لوگ قبر میں رکھیں گے. اس کے بعد کچھ نہیں. اس کے لیے میرے بھائیوں آخرت بنانے کے لیے, قبر بنانے کے لیے اللہ کے احکام سے محبت ہو, بلکہ بالوں سے لے کر ناخن تک اللہ کے احکام ہماری زندگی میں آویں. اور قیامت تک میرے بیوی بچوں میں, میرے محلے میں, میرے پورے عالم میں بالوں سے لے کر ناخن تک, صبح سے لے کر شام تک, اپنی ذات سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان میں 100% اللہ کے حکم اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آ جاوے. اس کے لیے میرے بھائیوں آپ حضرات سے ماشاءاللہ دیکھو 4 مہینے کی جماعت آپ کے یہاں سے جا رہی ہے, اور آپ حضرات کو بہت محبت کے ساتھ جوڑا ہے. اتنا بڑا مجمع اگر طے کر لینے, اگر اتنا بڑا مجمع, ہم آج ایک روایت پڑھ رہے تھے اور اس کے بارے میں کہ ما رآہ المسلمون کے بارے میں, کہ ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن. جس کو لوگ مسلمان اگر اچھا سمجھتے ہیں اللہ اس کو اچھا کر دیتے ہیں. اچھا سمجھ, اگر یہ مجمع طے کر لے کہ ہمارے یہاں 100% دین, کم از کم نیت کرے پورا عالم کی, طاقت ہمارے محلے کی ہے, ہم یہ نیت کر لے 100% نماز کسی بالغ مرد کی,
کتنے 200 تک ہوں گے نا, 200 بالغ مرد ہیں, ایک کی بھی 5 وقت کی نماز قضا نہ ہو, ایک بھی بچہ مکتب کے بغیر نہ رہے, ایک بھی عورت ایسی جو بغیر پردے ہوئے گھوم رہی ہو, ایک بھی گھر ایسا نہ ہو جس میں حرام کمائی جاتی ہو, ایک بھی مسلمان ایسا نہ ہو جس کے زبان اور ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو, ایک بھی مسلمان ایسا نہ ہو جو اپنی بیوی کو ستا رہا ہو, اپنے ماں باپ کو ستا رہا ہو, اپنے پڑوسیوں کو ستا رہا ہو اور اپنے اولاد کی دینی فکر سے غافل ہو. یہ ماحول بنانے کے لیے اور اس کو لانے کے لیے جماعت کی محنت ہے. جماعت کی محنت 4 محنت ہے. 100% اللہ کے احکام کو لانے کی محنت ہے, 100% اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت میرے اندر میں بھی بچوں اور میرے محلے گاؤں اور پورے عالم میں آ جاؤ, اس کی محنت ہے, نہ کہ سفر کرانے کی محنت ہے. اس کے لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ جو 4 مہینے کے لیے جا رہے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جاؤ, اور جس کے دل میں آ رہا ہے وہ بھی کھڑے ہو جاؤ, جس نے اب تک نیت کی وہ بھی کھڑے ہو جاؤ. جزاک اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھو ایک ہمت کرنی ہے, ذرا تھوڑی دیر کھڑے رہے. کتنے ساتھی ہیں یہ؟ حافظ ساجد ہوئے, ابو بکر, سہیل بھائی, شبیر بھائی, اور ماشاء اللہ شکیل بھائی, اور اسماعیل بھائی, ماشاء اللہ. لکھو رمضان بھائی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت بڑی بات ہے, آج تک کسی کا گیا نہیں ہے. ہم تو صبح شام لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, کسی کو اللہ نے برباد نہیں کیا, کیونکہ حدیث شریف انفق یا ابن آدم انفق علیہ, تو خرچ کر میں تیرے پر خرچ کروں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. حدیث شریف میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, اے اسماء لا توکیو کا علیک لا تحصی یحصى علیک, گن گن کر مت رکھ, اللہ بھی گن کر دے گا. روک روک کے بینک بیلنس, ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں, سیو کرو مالدار ہو جاؤ گے, بچا بچا کر رکھو. حدیث شریف کہہ رہی ہے انفق یا ابن آدم انفق علیہ, خرچ کرو, اللہ مالدار. یقین سے تعلق رکھتا ہے, اس کے لیے 4 مہینے کی تشکیل ہے. ہمارے یہاں بچا بچا کر رکھ رہے ہیں اور مالدار بننا چاہتے ہیں. حدیث شریف کے خرچ کرو, اللہ مالدار بننے کا ایک راستہ یہ بھی ہے. لیکن یہ سمجھ میں, ارے بولا آتا ہے, ہاں تو غریب کرو رستہ بتایا جائے. اگر 1000 میں سے 100 دے دے تو کتنے بچیں گے؟ ہے کیا نہیں؟ 1 لاکھ میں سے 10,000 دے دے کسی کو, تو ہاں تو غریب بناؤ نا رستوں سے. یا کہہ رہے سود اگر 1 لاکھ کا آیا 1,10,000 اور کسی کی غریب کی مدد کی 10,000 تو کتنے ہو گئے؟ 90. قرآن و حدیث یوں کہتا ہے 90,000 زیادہ ہے اور 1,10,000 کم نہیں ہے, تباہ کرا دیں گے ادھر. لیکن یقین سے آج دیکھو جھوٹ میں 50,000 ملتے ہیں, سچ میں 1,000. بولو لوگ کہاں جاتے ہیں؟ لیکن کس سے تعلق ہے؟ اس یقین کے لیے محنت کرانا. تو کتنے ساتھی ہوئے ابھی تک؟ یہی مسجد کے ساتھی ہیں سارے رمضان بھائی اور سہیل بھائی مسجد مریم کے سے تعلق ہے, اس یقین کے لیے محنت کرانا. تو کتنے ساتھی ہوئے ابھی تک؟ یہی مسجد کے ساتھی ہیں سارے رمضان بھائی اور سہیل بھائی مسجد مریم کے ساتھ. ماشاء اللہ, یہ بھی بہت بڑی بات. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پوری مسجد کی جماعت ہو. اور ساتھی بولے, رخ بھی آ چکا ہے اور تاریخ بھی طے ہو گئی ہے نا. کون سی جگہ جانی, کون سی تاریخ کو؟ تاریخ بھی طے کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بولو اور بھائی بولو. 120 دن زیادہ نہیں ہے, لاک ڈاؤن 1 سال گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا. ایسے ہماری زندگی بہت ساروں کے 50 60 70 40 ہو گئے ہوں گے, جو لوہا کپڑے مٹی کے پیچھے لگ گیا. 1-4 مہینہ جس بدن کو بنانے کے, جس کو کیڑے کھانے کے ہیں, اس کے لیے تو اتنی پرواہ کی ہے. جس روح کو قبر میں کام آئے گی, جو روح جو جنت الفردوس میں کام آئے گی, اس روح کو بنانے کے لیے اس سے تکبر, حسد, کینہ, کپٹ, بغض, عداوت, ریا, شہرت کی محبت بڑا بننے, اس کے 90 مہینے لوہا کپڑے مٹی کے پیچھے لگ گئے. جس کی 40 سال کی عمر 120 اور جس کے 50 سال کے اس کو 150 اور جس کی 60 سال کی زندگی 180 4 مہینے لوہا کپڑے مٹی کے پیچھے. ہم آپ سے 4 مہینے اپنی روح کو بنانے کے لیے, قبر بنانے کے لیے, حشر بنانے اور جنت بنانے کے لیے مانگ رہے ہیں. اس کے لیے اس مسجد کے اور ساتھی بتاؤ. ہماری اس محنت میں تو جوڑتے ہیں وہ ایک مقصد کے تحت جوڑتے ہیں تاکہ ہماری زندگی ہم بدلیں. تبلیغ التغییر ہے, تبلیغ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ہے, نہ یہ کہ تبلیغ کے لیے ہے. بولو بھائی, ابھی 8 ہوئے آپ کی مسجد کے, اور 2 دے دو بھائی تاکہ 10 مکمل ہو جائے. کون ہمت کرتا ہے پہلے؟ اگر دل میں آ رہی ہو کھڑے ہو جاؤ, اس کے بعد
وہ آپ حضرات کا تفقد کر لیں گے, ماں باپ کا بھی سوچ لیں گے, مشورہ بھی کر لیں گے. ہمارے آپ حضرات کا تفقد کر لیں گے, ماں باپ کا بھی سوچ لیں گے, مشورہ بھی کر لیں گے. ہمارے یہاں دروازہ توڑ کر نہیں جانا ہے, کھول کے جانا ہے, ساری ترتیب بنا کے جائیں گے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ بعد میں ہمارے اوپر شکایتیں آویں. سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے اچھا یہ کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ کہ ہم محنت کریں گے جب تک جماعت نہ جاویں؟ کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ خود کی ہمت نہیں ہو رہی ہے تو بیٹوں کو تیار کریں. یاد رکھیے ہم تو ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے. ہماری اولاد کو اگر دین پر لگا کر گئے, یاد رکھے وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ, جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے آخرت کا توشہ ہے. ورنہ میرے بھائیوں قبر سے گزریں گے ہنفی ڈالتے ہوئے, ایک 3 مرتبہ قل اللہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی. اور ہو رہا ہے میرے بھائیوں. اور اگر ان کو دین کے علاوہ کسی لائن پر لگا کر گئے تو مار بھی پڑے گی, ہم کو پکڑ بھی اللہ کے یہاں ہوگی. اور یہ محنت بہت آسان ہے اپنے اولاد کو دیندار بنانے کے لیے کہ بچے لگتے رہیں, اور بچوں کو انشاءاللہ حوصلہ افزائی بھی کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ, حوصلہ افزائی بھی کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا ہماری یہ 3 تاریخ کی رات 4, 5, 6 سب کی چھٹی ہے. کارخانے والوں کی بھی چھٹی ہے, سرکاری کام کرنے والوں کی بھی چھٹی ہے. اس میں کون نیت کرتا ہے کہ ہم 3 دن لگائیں گے؟ کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. سب کی چھٹی ہے. 4 کو دیوالی ہے, 5 کو نیا سال ہے, اور 6 کو بھائی بیج ہے. سب کا بند ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 4 مہینے والے نہ کھڑے رہے, 4 مہینے والے ایک بھی نہ کھڑا رہے. آپ کو تو 3 نہیں 3 چلے لگانے کے. اس کے لیے کتنے ہوئے؟ 16 سال سے اوپر کے ساتھ ہی جائیں گے. ٹھیک ہے, 17 رننگ ہونا چاہیے. اسٹوڈنٹس کی بھی چھٹی ہے. اسٹوڈنٹس کی 10 دن کی تشکیل ہے. اس میں کوئی کو پورا سال پھر ملتا نہیں ہے دیوالی ویکیشن کے علاوہ, اوپر کے ویکیشن کے علاوہ, مئی جون کے. ابھی ہم ان کے 20 دن میں 10 دن مانگتے ہیں. وہ 10 دن مانگتے ہیں, 3 دن تو فری میں آتے ہیں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ. لیکن ہم تشکیل 10 دن کی کرتے ہیں, اس کی بھی تشکیل چلائیں گے. اس کے علاوہ ہم مستورات میں بھی اپنی مستورات کو لے جا سکتے ہیں. نہیں تو مستورات سے پوری دنیا میں 2 طبقے کو کچھ بھی دے دو چل جائے گا. ایک تو نوجوان, دوسری عورتیں. بے حیائی چلاؤ گے تو پوری دنیا میں بے حیائی پھیل رہی ہے نوجوان اور عورتوں کے راستے سے. اگر دین ان کو دے دو تو نوجوان عورتیں پوری دنیا میں دین پھیلا دے گی. اس کے لیے بھی جوانوں کو تشکیل کی ہے, اپنی مستورات کو بھی, کیونکہ اسکول کی بھی چھٹی ہے الحمدللہ, بہت سارے مکاتب کی بھی چھٹی ہے. تو مکاتب کی بھی چھٹی اور اسکول کی بھی چھٹی. تو اپنی مستورات کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو نسلیں ہماری دیندار بنے گی. اور ہماری مستورات کے راستے سے جو بے حیائی پھیل رہی ہے اللہ اس کو روک دے گے. ورنہ آج معاف کرے اللہ, سب سے بڑا حیا کا دشمن موبائل ہے. آج کسی لڑکے لڑکی کا, بہت سارے مکاتب کی بھی چھٹی ہے. تو مکاتب کی بھی چھٹی اور اسکول کی بھی چھٹی. تو اپنی مستورات کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو نسلیں ہماری دیندار بنے گی. اور ہماری مستورات کے راستے سے جو بے حیائی پھیل رہی ہے اللہ اس کو روک دے گے. ورنہ آج معاف کرے اللہ, سب سے بڑا حیا کا دشمن موبائل ہے. آج کسی لڑکے لڑکی کا کوئی بھروسہ نہیں, تقوی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. لیکن اگر دیندار بیوی ہوگی تو انشاءاللہ ہماری اولادوں کو بھی دیندار بنے کریں گے انشاءاللہ. اور روزانہ مشورے کا اہتمام کر عشاء کے بعد ہوتا ہے, عصر کے بعد تعلیم بھی ہوتی ہے. عصر کے بعد روزانہ ہمارے امام صاحب تعلیم کرتے ہیں. یہ پورا مجمع عصر میں بیٹھنے کی نیت کرے. کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ اور گھروں میں بیوی بچوں کے ساتھ فضائل اعمال کی تعلیم کریں. جب بیوی بچے اور شوہر سارے آ جائیں, ہم بھی اپنے گھروں میں کرتے ہیں بچوں کو بٹھا کر. یہ بہت کروڑوں کی ہدایت کا ذریعہ فضائل اعمال بنی ہے. ہم بھی بچوں کو لے کر بیٹھے اور روزانہ کچھ نہ کچھ گھروں کی ملاقات کریں جتنی ہمت ہو. لیکن ہم 2.5 گھنٹے کی دعوت دے رہے ہیں, آپ حضرات میں جتنی ہمت ہو, لیکن 2.5 گھنٹے کی نیت کرو وہاں تک پہنچنے کی. اور ایک جماعت, لیکن اپنی مسجد کی بناوے تاکہ اپنی مسجد کی دینداری بڑھے, نمازیوں کی تعداد بڑھے اور دین کی فکر بڑھے اور بے حیائیاں ختم ہو. لیکن ایک جماعت ہو تو بھی کوئی حرج نہیں, لیکن ہفتہ طے کر کے 27 دن محنت کر کے مکمل اپنی مسجد کی جماعت جب بنے گی تو نئے نئے نوجوان فجر کے پابند ہوں گے, 5 وقت کی نماز کے پابند ہوں گے اور شریعت کے پابند ہوں گے. شریعت سنا کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا زیادہ وقت لیا ہو تو معاف کریں. بسم اللہ. اب کچھ باقی تو نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربی العلی العلی الوہاب. اللہم صلی علی محمد وانزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گھر والوں کے, اے اللہ پوری امت محمدیہ کے اگلے پچھلے ظاہری باطن انجان سکیو جان سکیو صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں تیرا محبوب اور مقرب بندہ بنا دے. اے اللہ ہمیں تیرے خوش کرنے والے اعمال کی تمہارے اعمال سے ہماری پوری حفاظت فرما.
اے اللہ ہم سب پر رحم فرما۔ اے اللہ تو نے رحم کا راستہ بھی دیا ہے، تو نے خود فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ اے اللہ رحم کا راستہ تو نے ہی بتایا ہے، حفاظت کا راستہ تو نے ہی بتایا ہے، اے اللہ وہ راستہ ہمیں سمجھا دے۔ اے اللہ تیرے حکموں میں، تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہی حفاظت ہے، اے اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، پانچوں شعبوں کا دین ہماری زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے اندر ہمارے بیوی بچے محلہ پورے عالم میں آ جاوے، وہ محنت دی ہے وہ محنت کو سمجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ وہ محنت سمجھا دے جس محنت سے پانچوں شعبوں کا دین آتا ہے، اے اللہ وہ محنت ہمیں سمجھا دے، اس محنت کا عشق عطا فرما، اے اللہ اس محنت سے محبت عطا فرما، اس محنت کرنے والوں سے محبت عطا فرما، اے اللہ نمازوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پورے مجمع نے نیت کی ہے، اے اللہ پانچوں وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والا بنا، ہمارے مستورات کو بھی پانچوں وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والا بنا، پورے عالم کو 100% نمازوں پر کھڑا کر دے، اے اللہ کر دے، اے اللہ ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، جو 5 وقت کے لیے ہمیں بلاتا ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ علماء کے عمروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کا بہت بڑا احسان ہے، اے اللہ علماء کے عمروں میں برکت عطا فرما، ان کی محنت کو قبول فرما، ان کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنا علم ان سے لینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ صبح شام تجھے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت کی ہمیں بھی توفیق دے، ہمارے گھر والوں کو بھی توفیق دے، اے اللہ پہلے فجر کے بعد ایک ایک کے گھر سے اے اللہ قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی، اے اللہ وہ ماحول واپس قائم کر دے، صبح بھی اے اللہ سورہ یاسین پہ پڑھتا تھا، کوئی قرآن میں سے اور کہیں جگہ سے پڑھتا تھا، وہ ماحول زندہ فرما دے، اے اللہ صبح شام تیرا نام لینے کی توفیق عطا فرما، تو ہمیشہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے اس کا دھیان نصیب فرما، اے اللہ ماں باپ کی فرما برداری کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بیوی کا دین سیکھنے کا فرما، اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ اے اللہ مکاتب میں بھیجنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بچوں کی دینی فکر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حرام کمائی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جھوٹ سے سود لینے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری زبان اور عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اے اللہ اس کے لیے ہمیں چوکنا رہنے کی توفیق عطا فرما، ہماری ذات سے سب کو فائدہ ہو، ہماری زبان عمل سے سب کو فائدہ ہے، اس کی فکر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر عمل تیرے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب سے زیادہ لوگ کیا کہیں گے اس کے لیے نیک اعمال چھوڑ دیتے ہیں، اے اللہ لوگ کیا کہیں گے کیا سوچیں گے اس کے لیے بہت سارے نیک اعمال چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت سارے نہ کرنے کے کام کرتے ہیں، اور کرنے کی کام اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کیا سوچیں گے، اے اللہ ہمیں ہر وقت تو ناراض ہوگا کہ خوش ہوگا اسی کی پرواہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو نے دین کی محنت دی ہے 100% دین لانے کی، یا اللہ یہ جو جماعت جا رہے ہیں ان کی بھرپور مدد فرما، اے اللہ تو ان کا ساتھی بن جا، اے اللہ گھر والوں کے لیے تو خلیفہ بن جا، ان کے جڑنے کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں پتہ نہیں کون کن مشغلوں سے اٹھ کر آیا ہے، کون کیا کام کو آگے پیچھے کر کے آیا ہے، کون 4 مہینے 3 دن میں اپنے کام کو دھندوں کو آگے پیچھے کر کے آتا ہے، کون کن حالات میں آتا ہے تو ہی جانتا ہے، اے اللہ یہ پورا مجمع تیری محبت میں بیٹھا ہوا ہے، اے اللہ تیری بات سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، ایک محنت کو سمجھنے کے لیے بیٹھا ہے، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، اس بیٹھنے کو جنت الفردوس میں بیٹھنے کا ذریعہ بنا، اے اللہ اس بیٹھنے کو قبول فرما، اس بیٹھنے کو پورا عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، اے اس بیٹھنے کی برکت سے ہمیں 100% ہمارے اندر ہمارے بیوی بچوں میں پورے عالم میں 100% دین آ جائے، اس کی فکر عطا فرما، اے اللہ 100% دین آ جائے، اس کی فکر توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کی فکر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں قبول فرما، ہمیں پورا عالم کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہمیں پورا عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہماری اولادوں کو حافظ عالم دیندار بنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ فکر توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کی فکر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں قبول فرما، ہمیں پورا عالم کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہمیں پورا عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہماری اولادوں کو حافظ عالم دیندار بنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مانگنا تو نہیں آتا، اے اللہ تو مانگنا سکھا دے، لیکن اے اللہ تو نے حکم دیا ہے اور وعدہ بھی قبولیت کا کیا ہے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے تیرے شان کے مطابق عطا فرما، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت